ان V8 سر کھڑا تو لوگ رسول اللہ کے دور میں حضور کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ دلیل مت بنائیں عارف صاحب آپ بات کی. آپ کی غلطی کرنے کی دلیل یہ بنے گا کہ فلاں عالم غلطی کر رہا تو سارا کچھ صحافیوں سے ٹھیکہ نہیں دے رکھا سیدھا کرنے کا. تو اسی طرح وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ سارا ٹھیکہ نہیں کیوں نہیں دے رکھا بھائی. سر آتے سائیکل پہ جاتے یہ پراڈو پہ رات فتح علی خان کے 20 سے 22 ملین ویوز آ گئے. سر یہ تو ہمارے قوم کا حال ہے. سر یہ دلیل نہیں ہے. آپ کا ایک جملہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جینون قسم کے خطیب, ان کے جملے پاورفل نہیں ہوئے, بڑھ گیا پاورفل ہو گیا. ایک اور چیز تو کوئی بات نہیں, علامہ صاحب کے لیے بجٹ نہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ علماء کرام پیسے کیوں نہ لیں, ان کے اپنا, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کیوں بدزن ہوئے. ایک سوال ہے میرا کہ علماء کرام کو لوگ سننا لوگوں نے کم کر دیا اور ایسے روایتی لوگوں کو سننا زیادہ کر دیا, وجہ کیا ہے؟ آپ اس کا مجھے جواب دیں. سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو فرق آپ نے شروع میں بیان کیا تھا نا کہ صحافی اصل میں اور ہے اور یوٹیوبر اور ہے. صحیح سر, جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے وہی طبقہ ان لوگوں کو سن رہا ہے جو یوٹیوبر طبقہ ہے. ٹھیک ہے, ایک یوٹیوبر بننے والا ہے, ایک یوٹیوب دیکھنے والا ہے. سر صحیح, وہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کو سنتے ہیں. باقی ہماری نظر میں مفتی قوی ہو یا کوئی دوسرا مسخرہ ہو, سر ہمارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیسے پسند نہیں کرتے؟ 5 ملین ویوز آ رہے ہیں, 10 ملین ویوز آ رہے ہیں. سر ملین تو فنکاروں کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہمارے دیکھنے والوں کا یہ حق ہے کہ شاہد فتح علی خان کے 20 سے 22 ملین ویوز آ گئے. سر یہ تو ہمارے قوم کا حال ہے. سر یہ دلیل نہیں ہے. آپ کا ایک جملہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جینون قسم کے خطیب, ان کے جملے پاورفل نہیں ہوئے, بڑھ گیا پاورفل ہو گیا. تو سر جب آپ کی اپنی نچلی سطح, تو آپ کیا کہیں گے کہ بڑھ گیا اگر جملہ پاورفل ہو گیا تو آپ سائنسدانوں کا انکار کر دیں گے؟ سر ایسا نہیں ہے. سر آپ اپنی قوم کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں. کسی کی جو دلیل سر میڈیا ہاؤس کا کام ہے کہ مسائل جو معاشرے میں وہ دکھائیں, اب اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگلے بندوں کا کام ہے. آپ اس نے میں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے کلامیاں نکالیں کہ بھائی موسمی لوگوں سے ہم بائیکاٹ ہے ہمارا, اور یہ لوگ جو ہے پیمرا کو آپ لوگ خط لکھیں. آپ لوگوں کے پاس میڈیا موجود ہے, پیمرا خط لکھیں. کئی دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں. آج تقریباً 25 دن ہو گئے سر, تقریباً 25 دن. اسلام آباد میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, نہتا اور بندہ تک مار دیا گیا ان کا. سر آپ کے ایک چینل نے وہ ریلیز غزہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, 25 دن ہو گئے, آپ کے ایک چینل نے خبر نہیں دی. ان کا بندہ مار دیا سر, گاڑی چڑھا دی ان پر, اس کی خبر نہیں دی. آپ مجھے کہتے ہیں کہ صحافی حق بیان کر دیں. سر کہاں ہیں بڑے بڑے صحافی؟ سر آج غزہ کے لیے بات کرنے والا, غزہ کے حوالے سے تو ہر پاکستانی کا دل بڑا جو نا غمگین ہے. پاکستانیوں کو چھوڑیں, میں بات صحافی, سر صحافی پاکستانی ہے نا, میڈیا چینل والے بھی پاکستانی انڈین تھوڑی ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کے دل میں پاکستانیت کے ساتھ دھڑکتا ہے, وہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں. غزہ کے لیے صحافی نے بڑی آواز اٹھائی ہے, اب تک اٹھا رہے ہیں. ہاں جو میڈیا ہاؤس ہے, میں بتاتا ہوں, جو میڈیا ہاؤس پر اگر کسی وجوہات کی وجہ پر نہیں بات کر سکے تو ان تمام صحافیوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر پورے پروگرامز کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل جو ہے ان کے ساتھ دھڑکتا ہے غزہ کے لوگ. سر ایک بہت بڑا صحافی یوٹیوب چینل پہ بات کر رہا ہے, اس کا چینل جہاں وہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ چینل اس کو اجازت نہیں دے رہا, اور پھر وہ اس چینل پر کام بھی کر رہا ہے. تو بتائیے سر, اس نے اپنے ضمیر کو بیچا کہ نہیں بیچا, یا وہ رکا کہ نہیں رکا؟ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک عالم جو ہے مسجد کے صدر کے ڈر سے حق کے بیان کرنے سے رک جاتا ہے, لیکن نیچی محفلوں میں ہنس کے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس عالم کا یہ عمل ہوگا نہیں, اس عالم نے جس طرح اس عالم نے اپنا ضمیر بیچا, جس طرح وہ عالم ضمیر بیچ رہا ہے, اسی طرح آپ اس سو کو صحافی کو بھی کہہ سکتے ہیں ضمیر بیچا ہے. یعنی کہ دونوں ضمیر بیچ رہے ہیں, دین کے لیے باتیں بیچ رہا ہے, وہ صحافت کے لیے باتیں بیچ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, لیکن کیا اس عالم کا یہ عمل دلیل بنے گا؟ نہیں, دیکھیں بات تو یہ ہے کہ آپ, اس نے غلطی کی, اگر وہ غلطی کرے گا تو ہم اسے امام مان کے نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ ہے کہ بات دیکھیں, کیا صحافی کرنے کے لیے صحافی ہونا دنیا داری کا ہے. وہ بندہ لبادہ دین کا اڑا ہوا ہے, لوگ اس کو امام مان رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے, اس کے وہ حق بیان کرنے سے رکا ہوا ہے, اس لیے کہ صدر صاحب ناراض ہو گئے, صدر کو دیکھ کے اس کے نام کی دعائیں مانگتا ہے. یہ منافقت جو میرا ممبر سے ہے, میرا اختلاف ہے یہاں پہ, تو یہ جب یہاں منافقت آ گئی ہے, یہاں پہ ضمیر فروشی دین کے لبادے میں لوگ کر رہے ہیں مولوی, تو پھر اگر وہاں پہ کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ تو سر کیا غلطی کرنے کے لیے یہ دلیل ہے کہ اگلا غلطی کر رہا تو میں غلطی کروں؟ سوال یہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا عالم, اس کو تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے اور وہ مصلی رسول سنبھالے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا
آپ کی غلطی کرنے کی دلیل یہ بنے گا کہ فلاں عالم غلطی کر رہا تو سارا کچھ صحافیوں سے ٹھیکہ نہیں دے رکھا سیدھا کرنے کا. تو اسی طرح وہ علماء بھی کہہ دیں گے سارا ٹھیکہ نہیں, کیوں نہیں دے رکھا بھائی؟ سر آتے سائیکل پہ جاتے ہیں پراڈو پہ, آپ مجھے جب یہ لاہور داخل ہوتے ہیں سائیکل بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. سر جب یہ لاہور سے جاتے ہیں بھاولپور کی طرف یا ملتان کی طرف جاتے ہیں V8 پہ, ان سے پوچھے بھائی سائیکل سے V8 کا سفر کیسے طے کیا ہے, یہ لفافہ پیسے آئے کہاں سے؟ آپ صحافی سے پوچھتے ہیں کرپشن کی ہے, صحافی کو کہتے ہیں لفافہ صحافی ہے. بھائی یہ مولوی جو آیا تھا تو سائیکل بھی نہیں تھی, سائیکل بھی مسجد میں اس کو لے کے دی, 70 بھی قسطوں پہ اٹھا کے مسجد میں لے کے دی. جب یہ صاحب یہاں سے سفید داڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں تو قبلہ کے پاس V8 ہے, 2 گارڈ ہے, بھائی آئے کہاں سے؟ تنخواہ تمہاری وہی ہے. تو آپ نے نہیں سنا تھا ایک بابے کو, جس بابے نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھ سے شروع کرو اور سارے پیروں اور مولویوں سے پوچھو کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آیا. کیا آپ کی گورنمنٹ نے کیا؟ سر کرے گا کون؟ یہ حساب کون لے گا؟ سر طریقے عوام نے, سر طریقے لبیک جو ہے وہ ہر TLP کی بات نہیں کر رہا, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. میں جماعت کی TLP جو ہے ماشاءاللہ ایک منظم جماعت ہے. سر میں TLP کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ بیچ میں TLP کو مت لائیں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک فرد واحد کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اس بابے نے یہ نہیں کہا تھا تو مجھ سے شروع کریں. اس بابے کا کس نے؟ اچھا اس بابے کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے سارے علماء؟ سر ان V8 سر کھڑا تو لوگ رسول اللہ کے دور میں حضور کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ دلیل مت بنائیں عارف صاحب آپ بات کی. دیکھیں ایک بات سمجھیں, آپ سمجھیں اس بات کو کہ V8 کا حساب مولویوں نے نہیں کرنا یا V8 کا حساب عوام نے نہیں کرنا. یہ کام کرنے والے آپ کے ادارے کدھر ہیں؟ خرابی یہاں پر ہے. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, تقریباً 8 سال ہو گئے, تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ خاتون اینکر جہاں پر ہوگی میں وہاں نہیں جاؤں گا. تقریباً 8 سال ہو گئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے 2-3 چینلز پر, بلکہ مجھے اچھی طرح آپ تو سامنے بیٹھے, مجھے آپ نے کہا آئیے, تو میں آپ کے پروگرام میں بھی نہیں آیا. میں نے کہا اگر آپ نے مجھے کہا سر ایک کر لیں, میں نے کہا سر میں ایک بھی نہیں کروں گا, اور میں نے نہیں کیا. اللہ جانتا ہے اس بات کو, اور 8 سال سے میں بائیکاٹ کر رہا ہوں اور میں نہیں جا رہا. سر وجہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں عارف طیب صاحب, آپ میری بات کو سمجھیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا دل کہاں سے بدزن ہوا؟ موضوع تھا غیبت کا, رمضان ٹرانسمیشن تھی, خاتون بیٹھی ہیں بند سوار کے ہمارے سامنے. اس وقت اللہ مجھے معاف کرے میں بھی جاتا تھا. اب سامنے خاتون بیٹھی ہیں, سوال ہو رہا ہے, اور سوال کیا ہو رہا ہے؟ جی غیبت کرنی چاہیے. نہیں جی غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت کی کیا تباہ کاریاں ہیں؟ جی یہ تباہ کاریاں ہیں غیبت. اچھا جیسے ہی جناب ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے یا بیچ میں وقفہ ہوتا ہے, ادھر سے دوسری سہیلی آتی ہے, اسی کے پاس آ کے بیٹھتی ہے, اور وہ فلانے کی غیبت اور فلانے کی غیبت. سر یہ ہم سے سوال کرنے والے لوگ تھے, بتائیں غیبت کیا ہے؟ تو جب آپ دین ایسے لوگوں سے سیکھیں گے ہیں, اور جو کچھ آپ سوال کر رہے ہیں آپ اس کے وقفے میں ہی اس کے خلاف جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ کام کوئی عالم بھی کرے تو غلط ہے. تو کیا سر رمضان ٹرانسمیشن کو ان سے پاک نہیں کیا جا سکتا؟ سر آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اب میرا جواب آپ سنیے گا. آپ نے پہلے تو خود ہی جواب دیا کہ عالم بھی ایسی حرکت کرتے تو غلط ہے. بالکل. یہ تو ہے ٹی وی اسکرین, بالکل, یہاں پہ ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے, ایک رب کائنات کا کیمرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اس طرح یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بری لگی چیز کہ غیبت اگر عملاً طور پہ ان کو وہاں پہ آگے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تو پھر منافقت ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں علماء اکرام جو سو کال علماء ہیں, اور کچھ نعت خواہ حضرات ایسے ہوتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر, جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کہتے ہیں, وہاں بیٹھ کر وہ غیبت پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹھ کر چغلی غیبت جو کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کر یا نعت رسول مقبول چل رہی ہے اور وہ غیبت کر رہے ہیں. اب اس سے بڑی منافقت کا طرز امتیاز کیا ہوگا؟ لیکن دلیل نہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بنیاد پر رمضان نشریات کا رد کر رہے ہیں کہ جی پھر تو آپ محفلوں میں بھی نہ جائیں, آپ کے بھائی وہاں بھی غیبت ہوتی ہے, میں آج کل خضر السلام صاحب کسی محفل پہ نہیں جائیں گے, لیکن اس محفل پہ بیٹھا ہے سر, اس محفل کو نہیں بلایا, اس محفل پہ جائیں گے جہاں پہ وہ اسٹیج پہ کیا نا, نہیں اس محفل پہ خضر بھائی جائیں گے جہاں پہ اکیلے ان کی کرسی ہوگی اور کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. جو بندہ پیچھے بیٹھ کے غیبت دلیل ہے اس نے بلایا, ٹھیک ہے. بارہ بندہ پیچھے غیبت کر رہا, میں نے اس کی غیبت سنی ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ اب آپ کو بلایا پروڈیوسر نے, آپ آئے, اب وہ آپ کو فیمیل اینکر نے تو نہیں بلایا. اگر آپ دیکھیں ہر چیز کا پازیٹو نیگیٹو ایک اثر ہوتا ہے.